بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجپال نامی لاہور کے ایک ہندو نے 1928 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا رنگیلا رسول۔ اس کتاب میں اس ملعون نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی مسلمانوں میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑی۔ مسلمانوں نے اس کتاب کو حذف کرنے اور اس کے ناشر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس وقت حکومت چونکہ برطانیہ کے پاس تھی جو کہ ازل سے مسلمانوں کی مخالف رہی، اس لیے اس کتاب اور اس ناشر کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ مگر مسلمانوں کا غم و غصہ اس معاملے پر سرد نہیں ہو سکتی تھی۔ جگہ جگہ اس ناشر کے خلاف مظاہرے اور تقریریں ہوتی رہیں۔ بجائے اس کے کہ راجپال کو سزا ہوتی، فرنگیوں نے 2 سپاہی اور ایک حوالدار کو اس کے حفاظت کے لیے تعینات کیا۔ اس معاملے پر مظاہروں اور تقریروں کے الزام پر مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ بلا شبہ حکومت وقت راجپال کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مسلمان حرمت رسول کا بدلہ لیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدا بخش نے راجپال کو اس کے دکان میں نشانہ بنایا، لیکن راجپال جان بچا کر بھاگ نکلے اور خدا بخش کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ افغانستان کے ایک مجاہد عبدالعزیز نے بھی راجپال کو اس کے گستاخی کی سزا دینے کی ٹھان لی، چنانچہ اس نے لاہور آ کر راجپال کی دکان کا رخ کیا، مگر اس وقت راجپال دکان میں موجود نہیں تھا اور اس کی جگہ راجپال کا ایک دوست موجود تھا۔ غلط فہمی میں عبدالعزیز نے اسے راجپال سمجھ کر قتل کر دیا اور پھر عبدالعزیز کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اسے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 1 اپریل 1929 کی شام ایک نوجوان غازی علم الدین اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ دہلی دروازے کے باغ میں ایک جلسہ سننے گئے، جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی رکت انگیز تقریر کی۔ دفعہ 144 کا نفاذ تھا، جس کی روح سے کوئی جلسہ یا اجتماع نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مسلمان ناموس رسالت پر کسی پابندی کے قائل نہیں ہو سکتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج گنبد خضرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، آج ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہیں، بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آج ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اس جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ناموس رسالت پر جو تقریر کی وہ اس قدر دل گداز تھی کہ سامعین پر رکت طاری ہو گئی اور کچھ لوگ تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس تقریر نے غازی علم الدین سمیت تمام مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگا دی اور لاہور میں جگہ جگہ راجپال کے خلاف مظاہرے ہونے لگے۔ اسی وقت غازی علم الدین نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں ہی اس ملعون سے حرمت رسول کا بدلہ لوں گا۔ 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین راجپال کی دکان پر پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ راجپال کہاں ہے۔ راجپال نے خود ہی جواب دیا کہ میں ہوں، بتاؤ کیا کام ہے۔ غازی علم الدین نے چھری نکالی اور اس پر بھرپور حملہ کر دیا، پے در پے حملے کر کے اسے جہنم واصل کر دیا اور پھر کہا یہی کام تھا۔ غازی علم الدین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ 10 اپریل 1929 کو سیشن جج کی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی اور 22 مئی 1929 کو غازی صاحب کے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ 30 مئی کو ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ 15 جولائی کو قائد اعظم محمد علی جناح اس مقدمے کی وکالت کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، مگر ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی اور 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں آپ کو پھانسی دے دی گئی اور آپ کو میاں والی میں کسی نامعلوم مقام پر دفنایا گیا، جس پر مسلمانوں نے تحریک چلائی اور حکومت کے خلاف مظاہرے ہونے لگے۔ بالآخر حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور آپ کی جسد خاکی کو میاں والی سے میانی قبرستان لاہور میں منتقل کر دیا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ کے جنازے میں 6 لاکھ افراد نے شرکت کی، جبکہ اس دور میں لاہور کی کل آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ آپ کی جسد خاکی کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لحد میں اتارا اور آپ کی کفن اٹھا کر فرمایا، حضور اکرم کو میرا سلام کہنا۔ آپ کی تدفین کے بعد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ترکان کا بیٹا
ہم سب سے بازی لے گیا۔ غازی علم الدین شہید نے شہادت سے قبل جو وصیت لکھوائی وہ آج بھی موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، گزارش ہے کہ میرے تمام رشتہ داروں کو یہ تاکید کی جائے کہ میرے پھانسی مل جانے سے ان کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال نار دوزخ سے بچا سکتے ہیں، اور نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ کو اور جملہ شرعی احکام جن کی پابندی لازم ہے ان کی پابندی کریں۔ اپنی وصیت کے آخر میں انہوں نے یہ شعر کہے، قسم رب دی بندہ نہ نال کوئی، مدد دتی اللہ جلال مینوں، خنجر ماریا حکم رب دے نال، اے ہوئی دل وچ مراد مینوں، علم دین میاں ڈرنا موت دا نہیں، جھنڈے نبی دے نال پیار مینوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کامل ایمان سے نوازے اور عشق رسول کا دیا ہمیشہ ہمارے سینوں میں جلتا رہے، اور یہ دین حق پوری دنیا میں پھیل جائے اور ہر جگہ کلام اللہ اور فرمان رسول کی پاسداری ہو۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور ہاں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔